مشرف نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا اور انہیں قربانی کا بکرا بنایا تو پوری قوم کی بغیرتی ہے کہ اس وقت خاموش رہی ہے سمیت میرے. ہم کیا کر سکتے تھے؟ جابر حکمران ہم پہ مسلط تھے. دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو آپ قربانی کا بکرا بنائیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کو تو امریکہ مانگ رہا تھا، ہم نے ان کے حوالے نہیں کیا، یہی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو وہ اکیلے تو نہیں تھے جو ان پہ الزامات لگتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اس وقت ڈاکٹر سمر بھی تھے جب وہ بٹن دبایا جا رہا تھا، ڈاکٹر عبد القدیر بھی تھے. دونوں کی کنٹریبیوشن ہے. کرٹیکل جو چیز تھی، زیادہ کام اٹامک انرجی کا ہے لیکن اس میں جو آپ سمجھ لیں دل ہے نا اس کا، وہ کام ڈاکٹر عبد القدیر نے کیا تھا. ظاہر ہے کہ انہی کی قربانیاں تھی. وہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی آئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان ایز اے نیشن، یہ پورا ملک، یہ ان کے مرہون منت ہے جو انہوں نے اتنی بڑی پاکستان کو اچیومنٹ کروائی ہے. میں کہتا ہوں جی محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال کے بعد اگر کوئی تیسرا بندہ ہے نا جس پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے تو تیسرا نام جو ہے نا وہ ڈاکٹر عبد القدیر ہے. جو ان کو تکلیفیں اس قوم سے اٹھانی پڑی، اس پہ اس قوم کو بھی معاف فرما اور اس کے اگینسٹ جو انہوں نے صبر کیا اس صبر پہ انہیں اجر عظیم عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. ڈاکٹر عبد القدیر خان انتقال فرما گئے رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. باقی ہم اس مجلس کے اینڈ پہ میں ہر دفعہ جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرواتا ہوں. انشاءاللہ اس دعا کا حصہ انہیں بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. باقی ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے حوالے سے چونکہ وہ ایک سینسٹیو ادارے سے تعلق رکھتے تھے، میں نے یہ سارے ادارے وزٹ بھی کیے ہوئے ہیں. میں بالکل چونکہ میرا بھی تعلق رہا ہے. اب ان کی جو خدمات ہیں وہ جنرل تو آپ کو پتہ ہیں، باقی جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں یا انٹرنل چیزیں ان کو تو ہم یہاں بیٹھ کے سینسٹیو ایشوز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. باقی ان کی جو پاکستان کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس کے اوپر تو کسی کی دوسری رائے نہیں ہے. اور مشرف نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا اور انہیں قربانی کا بکرا بنایا تو پوری قوم کی بغیرتی ہے کہ اس وقت خاموش رہی ہے سمیت میرے. ہم کیا کر سکتے تھے؟ جابر حکمران ہم پہ مسلط تھے لیکن کم از کم اب قوم کو اجتماعی طور پہ ان کی اس موت کے وقت معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کی زندگی میں تو ہم عوام الناس تو مانگتی رہی، جماعت اسلامی نے بھی کافی مسئلہ اٹھایا، ہماری عدلیہ نے بھی بڑا شرمناک رول ادا کیا. آخری وقت تک ان کی پٹیشن فائل تھی کہ انہیں عام پھرنے کی اجازت دی جائے. باقی جو لوگ ان کے ساتھ ظلم ہوا اس کا دفاع کرنے کے لیے بڑی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو آپ قربانی کا بکرا بنائیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کو تو امریکہ مانگ رہا تھا، ہم نے ان کے حوالے نہیں کیا، یہی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو وہ اکیلے تو نہیں تھے جو ان پہ الزامات لگتے ہیں. پاکستان میں تو ایک سوئی نہیں کوئی باہر لے کے جا سکتا اس سینسٹیو چیزوں کی، کیونکہ اوور آل تو ساری سیکیورٹی ہماری ریاستی اداروں کے پاس ہے. ایک بندے کو قربانی کا بکرا تو وہ تو شکیل افریدی کو بھی مانگ رہے ہیں کتنے عرصے سے، آپ نے اس کو بھی تو جیل میں رکھا ہوا ہے نا، تو نہیں حوالے کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مقابلے پہ اس خبیث کو اگر ہم حوالے کر بھی دیں اس کو تو اپنی سزا مل چکی ہے جو کچھ اس نے پاکستان کی بدنامی کروانی تھی. شکیل افریدی نے، وہ جو ڈاکٹر تھا وہ اسامہ بن لادن کا اس نے جو پوری کی تھی، وہ دیں مردود ہمارے کس کام کے ان کے حوالے کریں غدار کو. اس کے بدلے میں ہم اپنی اس بہن کو یہاں واپس لیں، کر لیں ادلا بدلا. لیکن ہمارے حکمرانوں کی نہ پچھلے حکمرانوں کی جرت تھی کہ وہ بات کریں، نہ اس حکمران کی جرت ہے کہ یہ سامنے بیٹھ کے یہ بات کریں. ہاں ادھر تقریریں ان لوگوں سے کروا لیں جتنی مرضی، یہاں وہ باتیں کریں گے. تو اس طریقے سے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے جس طرح اپنے سارے محسنین کے ساتھ یہ کرتے رہی ہے، محمد علی جناح سے لے کے آج تک ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں تھا. عوام الناس ان کے لیے دعا کرتی تھی. باقی ان میں بشری کمزوریاں موجود تھیں، وہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، لیکن وہ تو پاکستان میں اکثر ایلیٹ کلاس کے اندر اس طرح کی کمزوریاں موجود ہوتی ہیں. لیکن اس شخص کی ایک قربانی تھی کہ اس نے اپنی لائف کا جو پیک تھی جس وقت
اس وقت اس بندے نے اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے پاکستان کے لیے اتنی بڑی قربانی کی. اور اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے ان کو انڈورس کر کے. ویسے اٹامک انرجی کا جو ادارہ ہے نا، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، یہ تو 50s میں ہی قائم ہو چکا تھا، اور پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا اس میں میجارٹی رول اسی ادارے کا ہے. لیکن اس میں جو سب سے کرٹیکل ایک سٹیج تھی، وہ جو سٹیج ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کو عبور کروائی ہے. اب وہ سینسٹیو باتیں ہیں مجھے کیمرے میں کرنے کی، ویسے آپ نیٹ پہ پڑھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اٹامک انرجی کے لوگ ہیں نا، وہ ان سے بڑے جیلس ہوتے ہیں. یہ علیحدہ سے ان کا ادارہ ہے اپنا کوٹا، یہ خان ریسرچ لیبس، جسے کوٹا بھی آپ کہتے ہیں، ریسرچ لیبس کہتے ہیں، ویسے وہ خان ریسرچ لیبس ہے، KRL. اور یہ ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، PAEC. یہ دونوں الگ ادارے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اس وقت ڈاکٹر سمر بھی تھے جب وہ بٹن دبایا جا رہا تھا، ڈاکٹر عبد القدیر بھی تھے. دونوں کی کنٹریبیوشن ہے. کرٹیکل جو چیز تھی، زیادہ کام اٹامک انرجی کا ہے، لیکن اس میں جو آپ سمجھ لیں دل ہے نا اس کا، وہ کام ڈاکٹر عبد القدیر نے کیا تھا. ظاہر ہے کہ انہی کی قربانیاں تھی. وہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی آئی اور پھر یہاں پہ محنت کے بعد. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان ایز اے نیشن، یہ پورا ملک، یہ ان کے مرہون منت ہے جو انہوں نے اتنی بڑی پاکستان کو اچیومنٹ کروائی ہے. ڈاکٹر عبد القدیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. دیکھیں کمزوریاں ہر انسان میں ہیں، لیکن اس کی اچھائیوں کا ذکر اس اعتبار سے کریں کہ ان کی اچھائیاں ان کی کمزوریوں پہ بھاری ہیں. بہت بڑی بڑی دعوے کرنے والی ہستیاں پاکستان کو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں جو ڈاکٹر عبد القدیر نے کیا. باقی جو ان کے سکینڈلز بتاتے ہیں ان میں سے کئی ایک ٹھیک بھی ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں کو ٹھیکہ دے دیا، فلاں جگہ اتنا خرچہ کر دیا. تو میرے بھائی کیا یہ وہی کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ خرچے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، لیے ہی لیا ہے ہمیشہ. تو یار اس نے تو بہت کچھ ہمیں دیا. مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو دفنا رہے کہاں ہیں. کوئی اس حوالے سے خبر آئی ہے سر؟ فیصل مسجد. دیکھیں میرے دل میں خیال آیا تھا، میں نے کہا میں پہلے پوچھ لوں. میرے دل میں خیال تھا کہ فیصل مسجد میں آپ نے وہ ایک اپنے بابا جی تو وہاں پہ دفنائے ہوئے ہیں، ضیاء الحق صاحب، جو ہمیں وہ دہشت گردی کا افریت دے کے چلے گئے، اور پاؤڈر کلچر اور ہیروئن کلچر اور کلاشنکوف کلچر. باقی ان کی خوبیاں اپنی جگہ ہیں، میں ان چیزوں کی تعریف بھی کرتا ہوں. پاکستانی فوج میں جو مذہب کا ایلیمنٹ غالب ہے، یہ سارا انہی کو کنٹریبیوشن جاتی ہے، لیکن ان کے ساتھ کمزوری ہوئی تو یہ تو زیادہ اہل ہے. اب یہ نہ ہو کہ ان بابا جی کے ساتھ دفن کر دیں، ان کو لادہ دفن کریں اور مزار نہ بنائیں. بھائی مزار سے بنانے کی ضرورت نہیں. وہاں قبر کا یہ فائدہ ہے کہ جتنے شادی شدہ نئے جوڑے ہیں وہ فیصل مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو پورا پاکستان آلموسٹ وہاں جاتا ہے، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں. تو جب بھی وہاں سے کوئی گزرے گا ان کے لیے دعا کرے گا. باقی اگر کوئی نہ بھی کرے، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہیں ان کو مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ آٹومیٹکلی ملتا ہے. لیکن ہمیں یہ حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ. یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. میت کے لیے دعا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو عامر جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام کو ان کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ نے یوں ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس چادر اور تہمت تھی. اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ ابو عامر کو بخش دیے اور اسے قیامت والے دن اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی. آپ کی دعا تھی. ابو داؤد ترمذی میں تو میت کی دعا تو ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا. یہ ساری دعائیں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری دعائیں ہمیں ان کے حق میں کرنی چاہیے، اور ہماری دعاؤں میں ان کو حصہ آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے تحت جو بخاری مسلم میں آتا ہے، زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچ جائے گا. بہرحال وہ اسلام کے ساتھ ان کی عقیدت تھی. آخری وقت میں تو ظاہر ہے وہ بڑے مایوس ہوئے ہیں جو کچھ اس قوم نے ان کے ساتھ کیا. بہرحال قوم نے دیا بھی بہت کچھ ان کو، لیکن اس سے زیادہ کے حقدار تھے. جس تکلیف سے انہیں، جس کرب سے ان آخری 20 سالوں میں آلموسٹ 9/11 کے بعد آپ کہہ لیں گزرنا پڑا ہے، تو وہ اپنی جگہ. باقی ہے کہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر، آرمی چیف
ایٹ لیسٹ ان دونوں کو تو جنازے میں خود شامل ہونا چاہیے اسلام آباد کے اندر ایک گڈ جیسچر کے طور پہ، اور اس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہیے. کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فخر ہے. میں کہتا ہوں جی محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال کے بعد اگر کوئی تیسرا بندہ ہے نا جس پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے تو تیسرا نام جو ہے نا وہ ڈاکٹر عبد القدیر کا ہے. اگر کوئی کہتا ہے ان سے کوئی بھاری پرسنالٹی ہے جس کو سارے پسند کرتے ہوں، سارے فرقوں کے، سارے پولیٹیکل جماعتیں، ایون وہ لوگ جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا، وہ بھی صرف کمزوری اپنی آقاؤں کے آگے شو کرتے ہیں، ادروائز وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور وہ نظر بند تھے اپنے گھر میں، یہ نہیں تھا کہ انہیں جیل میں پھینکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یار یہ کہنا آسان ہے. آپ کو دنیا کی ہر فیسلٹی دے کے ایک جگہ بٹھا دیا جائے نا اپنے گھر کے اندر بھی، تب بھی انسان کی ایک نیچر ہے، وہ نہیں رہ سکتا، اس کا بھی دل کرتا ہے باہر نکلے. نظر بندی ہوتی ہے. لوگ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی گھر کے اندر نظر بند ہے. گھر کے اندر کتنی دیر آپ رہ سکتے ہیں؟ باہر تو نکلنا ہی پڑتا ہے کبھی نہ کبھی. آپ نہ نکلیں ایک سال کے لیے، جناب آپ ذہنی مریض بن جائیں. چاہے آپ کو دنیا کی ہر فیسلٹی ہو، آپ پوری دنیا کی خبریں آپ کے پاس آ رہی ہوں، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہو، سب کچھ ہو، گھر میں رہ نہیں. انسان کی اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم دن میں ایک دفعہ، یہ کورونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، کیا حالت ہوئی تھی ہماری. سب سے زیادہ طلاقیں اور میاں بیوی کی لڑائیاں ان دنوں میں ہوئی ہیں، کیونکہ میاں بیوی کو اتنی دیر کٹھے رہنے کی کبھی عادت ہی نہیں تھی. اور اس سے بڑی بات جو بچے کرتے ہیں میاں بیوی کے ساتھ، بچے تو آپ کو پتا ہے ان کی تو بیٹریاں ڈسچارج ہی نہیں ہوتی. یہ تو میں تو کہتا ہوں اسکول والے بچوں کو پڑھائے نا، صرف جو 6-7 گھنٹے اسکول میں رکھ لیتے ہیں نا، اس کی بھی فیس لے لینا تو ان کی مہربانی ہے. میرا تو اپنا تجربہ یہ ہے، باقی لوگوں کا نہیں پتا. مجھے تو اب اسکولوں کی اتنی قدر آئی ہے. اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اس منڈے سے ریگولر کلاسیں شروع ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے جو برے اثرات ہوئے ہیں ایز اے نیشن ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر. اور کتنے لوگوں کا روزگار فارغ ہو گیا، کتنے ٹیچرز فارغ ہوئے ہیں. اور یہ جو گاڑیوں کے وینوں والا چکر تھا وہ تو بیچارے بے روزگار ہو گئے. ہفتے میں جب 2 دن اسکول جانا ہے تو لوگ پھر اپنے خود ہی موٹر بائک پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں کہ یار ہم ان کو اب فیس دیں گے. اور وہ بھی الٹرنیٹو ڈیز کی وجہ سے گاڑی والے تو بیچارے کہتے تھے ہم پورے پیسے لیں گے کیونکہ ہمیں تو روزانہ اسکول جانا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں 2 دن، وہ تو اگلے 2 دن وہ دوسرے بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا تو روزانہ چکر لگتا ہے. ان کی روزگار فارغ ہوئی. اور جب یہ روڈوں پہ لوگ آگے خود چھوڑنے والے، روڈوں پہ ایکسیڈنٹ، ٹریفک بلاک، اور ٹریفک بلاک کے بعد جب بندہ گھر پہنچتا ہے تو جا کے سیدھا بیوی سے لڑتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے. مینٹل ماڈلز ہمارے بدل گئے. ہمارے بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا اس کورونا کے اس پورے ایپیسوڈ کی وجہ سے. اس غریب نیشن کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا غربت کے سرکل سے باہر نکلنے کا، پاورٹی سرکل کے باہر نکلنے کا. ہم لوگ بھی لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف اپنی تعلیم کی وجہ سے. وہ بھی انہوں نے ہم سے چھین لیا اس پورے سسٹم کی وجہ سے، اور ہائپ کریٹ کر کے. اب شکر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں ہمارے بلال بھائی، چونکہ اس مہم کا حصہ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بتا رہے ہیں کہ اب 5 سال تک وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ ویکسین کی ضرورت نہیں. 5 سال بعد انہوں نے ویسے ہی بھول جانا ہے. ہاں، کیونکہ اس سے خطرناک انفلوئنزا ہے جسے آپ نزلہ زکام کہتے ہیں، جو ہماری قومی بیماری ہے، اس کی ویکسین تو آج تک اللہ کے فضل سے ہمیں کسی گورنمنٹ نے نہیں لگوائی، نہ ہم نے خود لگائی ہے. اس کے ساتھ بھی ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. آج بھی دنیا میں نمبر 1 کلر ملیریا ہے، اس کے بعد یہ ہے. کورونا کا تو بہت نیچے نمبر آتا ہے، لیکن یہ ایک چل رہا تھا، چلیں ہم بھی اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں. تو اب یہ پورے معاملات جو اس طریقے سے مس ہینڈل ہوئے ہیں، تو گھر کے اندر رہنا بہت بڑی آزمائش ہے. تو یہ میں اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے بات شروع ہوئی تھی، ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایز اے قوم معاف کرے جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اس صبر پہ انہیں اجر دے، اور وہ اجر ان کی غلطیوں کا کفارہ بن جائے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما، اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں ان بھلائیوں کو قبول فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ان تمام لوگوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بخش دے، اور قیامت والے دن انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما، بحیثیت انسان جو ان سے برائیاں ہوئیں اے اللہ ان سے درگزر فرما، اور اے اللہ جو ان کو تکلیفیں اس قوم سے اٹھانی پڑی اس پہ اس قوم کو بھی معاف فرما، اور اس کے اگینسٹ جو انہوں نے صبر کیا اس صبر پہ انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے اللہ چائنا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی مسلمان مصیبت پریشانی میں ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔